بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الصدق یعنی تقسیم امور کی رات اور لیلۃ الرحمت یعنی رحمت ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ تقسیم امور کی رات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات سے مراد شب قدر یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارک سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تکمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان امور کو لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امور تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں تحریر ہے، پھر ان شب میں ان کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ امور بلا شبہ لوح محفوظ میں تحریر ہے، لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے جن کے ذمہ یہ امور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہہ میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ مغفرت کی رات، شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی حوالے سے چند احادیث مبارکہ کا ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔
میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو صالبہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 اشخاص کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف طویل روایت بیان کی ہے جس میں مغفرت سے محروم رہنے والوں میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے: رشتے ناطے توڑنے والا، بطور تکبر آزار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب نوشی کرنے والا۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 449 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے: جادوگر، کاہن، سود خور اور بدلہ کار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے جلد از جلد سچی توبہ کر لیں تاکہ یہ بھی شب برات کی رحمتوں اور بخشش و مغفرت کے حقدار ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک اور عبادتوں سے معمور ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا بندہ اپنے گناہوں پر سخت نادم اور شرمسار ہو، پھر بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر مغفرت مانگے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے، تو جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح اس بندے سے یہ گناہ کبھی سرزد نہ ہوگا۔ رحمت کی رات، شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ ندا ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں جیسا کہ کتاب کے آغاز میں شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی۔ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ ندا غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت و عطا اور بخشش و مغفرت کی رات ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھر دینے پر قائل ہوتی ہے۔ بقول اقبال، رحمت الہی یہ ندا کرتی ہے، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہرو منزل ہی نہیں۔ شب بیداری کا اہتمام۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان اوپر مذکور ہوا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس فرحان جلیل کی تعمیل میں اکابر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، تابعین میں سے جلیل القدر حضرات مثلا حضرت خالد بن معدان، حضرت مقبول، حضرت لقمان بن عامر اور حضرت اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرتے اور رات بھر مسجد میں عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب برات کے متعلق رقم دراز ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے۔ ہمارے اسلاف اس کی بہت تعظیم کرتے اور اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ پھر جب یہ رات آتی تو وہ خوش و جذبہ سے اس کا استقبال کرتے اور مستدی کے ساتھ اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے اسلاف شاعر اللہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس مقدس رات میں مسجد میں جمع ہو کر عبادات میں مشغول رہنا اور اس رات شب بیداری کا اہتمام کرنا تابعین کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی خود سے صرف فرماتے ہیں، اب جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابق میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی ایک بڑی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ زیارت قبور کے دلائل و فوائد سے متعلق تفصیلی گفتگو فقیر کی کتاب مزارات اولیاء اور توسل میں ملاحظہ فرمائے۔ شب برات میں زیارت قبور کا واضح مقصد یہی ہے کہ اس مبارک شب میں ہم اپنی موت کو یاد رکھیں تاکہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہی شب بیداری کا اصل مقصد ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ منقول ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہے لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! نیک و متقی لوگوں کا یہ حال ہے جو ہر رات شب بیداری کرتے ہیں اور تمام دن اطاعت الہہ میں گزارتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے کم نصیب ہیں جو اس مقدس رات میں فکر آخرت اور عبادت و دعا میں مشغول ہونے کے بجائے مزید لاؤ لب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آتش بازی، پٹاخے اور دیگر ناجائز امور میں مبتلا ہو کر وہ اس مبارک رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ حالانکہ آتش بازی اور پٹاخے نہ صرف ان لوگوں اور ان کے بچوں کی جان کے لیے خطرہ ہے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگ مال برباد اور گناہ لازم کا مستحق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے گناہ کے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ایسے لغو کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ مجدد برحق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں مال کا ضیاع ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا، اور فضول نہ اڑا، بے شک مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شعبان کے روزے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے
کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حدیث پہلے مذکور ہو چکی ہے کہ مرنے والوں کے ناموں کی فہرست 15ویں شعبان کی رات کو تیار کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود روزے دار لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت کتابت شب اللہ تعالیٰ روزے کی برکت کو جاری رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس شب ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں میں بخشش کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔